هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور جو ضروری تشریح ہے وہ ان آیات کے ترجمے کے ساتھ ہی عرض کر دوں گا، کیونکہ 2 آیات ہیں، کچھ طویل مضمون ہے اور سب آیات کے اندر ہے، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مضمون سمجھ لیں جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتے ہیں، اور جب اللہ اس کو راحت دے دیتے ہیں تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کا انجام یہاں پر بیان کیا ہے کہ ایسا شخص بہت خسارے میں ہے۔ قرآن مجید کا یہ مضمون اللہ نے کئی جگہوں پہ پھیلایا ہے، یہاں پر خاص طور پر اس لیے پھیلایا کہ انسان کے تذکرے کے بعد، انسانی مزاج کے تذکرے کے بعد، تاکہ ہر انسان غور کر سکے۔ جیسے یہ اللہ نے مثال دی ہے، کشتی کی مثال دی ہے، کشتی کے طوفان کے اندر پھنس جانے کی مثال دی ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی میں بے شمار مشکلات آتی ہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مشکلات سے خالی ہو، جس کے سامنے زندگی کی مشکلات نہ ہوں۔ تو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی وہ ذات ہے، یعنی وہی وہ ذات ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تم کو چلاتا ہے خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی۔ چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر لمحے انسان کو اس بات کا دھیان رہے کہ وہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی گاڑی کی طاقت سے، اپنی گاڑی کی قوت سے، اپنے پیسے کے زور پہ چل رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ هو الذی یسیرکم، وہی ذات ہے جو کہ تم کو چلاتی ہے، فی البر والبحر۔ دیکھیں، بر کے اندر، خشکی کے اندر چلنا الگ ہوتا ہے اور بحر کے اندر چلنا الگ ہوتا ہے۔ خشکی کے اندر انسان اپنے قابو میں ہوتا ہے کافی حد تک، اور لیکن سمندر کے اندر انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ دونوں طرح کا چلنا مراد ہے۔ آگے ذکر کروں گا۔ خشکی کا چلنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر انسان کی گرپ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک میگنیٹ پاور رکھی ہے جس کو ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ اس کشش ثقل کی وجہ سے ہر کوئی چل رہا ہے، اس کشش ثقل کی وجہ سے ہر کوئی لیٹ سکتا ہے، ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، ہر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، ہر کوئی دوڑ سکتا ہے، جہاز ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اسی کشش ثقل کی بنا پر، کیونکہ زمین تو 2 طرفہ چکر لگا رہی ہے، اور 2 طرفہ جو چیز گھوم رہی ہو اس کے اوپر کی چیز ظاہری بات ہے سلامت نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ نے یہ چلایا۔ تھوڑا سا انسان اگر اوپر سے جا کے غور کرے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمین جو ہے ایک تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر سورج جو ایک رفتار سے بھاگ رہا ہے، زمین اس کے ساتھ ساتھ بھاگ بھی رہی ہے، پھر اس کے یعنی کہ زمین اس کے گرد ایک طریقے سے بندھی ہوئی ہے، اور پھر زمین کے اوپر ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں، اور زمین اپنے بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اس کے ساتھ زمین کبھی زاویہ بدلتی ہے، کبھی 23 ڈگری کا زاویہ بنا کے پھر دوبارہ قائمہ زاویہ کی طرف آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے اوپر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اوپر گھوم رہی ہیں۔ جیسے کہ اس کے اوپر ایک چاند ہے، وہ اس سے ایک مدار رکھ کے گھوم رہا ہے، اور انسان اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ زمین جہاں جہاں گھومتی ہے انسان ساتھ ساتھ گھومتا ہے۔ اس وقت بھی ہم لاکھوں میل کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، ایک تو آگے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اب اتیا طوعا او کرہا، اللہ نے فرمایا کہ آؤ میری طرف، قال اتینا طاعین، کہ اللہ نے فرمایا کہ آتے ہو تو آؤ میری طرف، چاہے تمہیں اپنی مرضی سے آنا پڑے چاہے زبردستی آنا پڑے۔ قال اتینا طاعین، تو زمین آسمان کہنے لگے اللہ جی ہم اپنی مرضی سے آئیں گے،
ہم اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں اور لاکھوں میل کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں زمین تو حرکت کر ہی نہیں رہی ہے اور ہماری کوئی حرکت ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے۔ سفر میں تھے تو جو ہمارے کچھ ساتھی آگے والی گاڑی میں تھے اور کچھ پیچھے والی گاڑی میں تھے، ہمارے ایک عالم ساتھی کہنے لگے کہ دیکھو اس وقت گاڑی کے پہیوں سے جو ریت کے مٹی کے ذرات اڑ رہے ہیں، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے ذرات کی تعداد کو جانتے ہیں کہ کتنے کروڑ ذرے اس جگہ پہ ٹائر پھرنے سے اڑتے ہیں، لیکن ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو ذرے اڑ رہے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ جانتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہے کہ یہ ذرات اللہ کی اجازت سے اڑتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے نیچے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ ذرات جو اڑتے ہیں ان کے بقدر نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی ہے، اگر وہ نیکی کے ارادے سے سفر کر رہا ہے اور اگر برائی کے ارادے سے سفر کر رہا ہے تو پھر اس کی وہ برائی لکھی نہیں جاتی۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے کہ اللہ اس کو بغیر معافی کے معاف کر دیتے ہیں، ہاں اس کے نامہ اعمال میں کچھ تقدر جو آتا ہے اس کا پھر الگ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انسان ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے اٹھاتا ہے، اس چیز کا احتضار بٹھایا جاتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ انسان جب اللہ والوں کے پاس کثرت سے آتا ہے تو اس کے دل سے اللہ کی آواز اس کو سنائی دینے لگتی ہے، اللہ سے تعلق اس کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہ اللہ قرآن مجید کے اسرار میں بتا رہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر۔ خشکی کا یہاں تفصیل نہیں ہے، میں نے ضروری تفصیل آپ کے سامنے جو بنیادی بات تھی عرض کر دی، مزید باتیں کسی اور موقع پر۔ اللہ آگے سمندری سفر کے بارے میں فرمایا حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو وہ جرینا بہم، تو وہ کشتی چلتی ہے بریح طیبۃ، ایک مناسب ہوا کے ساتھ، ایک پاکیزہ ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہوا تو موافق پہ ہے۔ پہلے جو سفر ہوتے تھے لوگوں کے وہ ہوا کی رخ پر ہوا کرتے تھے، ہوا کا رخ جس طرف ہوتا تھا اس طرف چلے جاتے تھے۔ چنانچہ ہوا کا رخ اگر شام کی طرف ہوتا تھا تو کہتے تھے چلو شام کی طرف چلتے ہیں، لیکن ہوا کا رخ جب کسی ایسے تجارتی قافلے کی طرف ہوتا تھا جس تجارتی قافلے کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو سکتا تھا، جہاں پر عرب کے سامان کی بہت زیادہ اہمیت تھی، جیسے کہ ہندوستان ہے، جو سمندر سے پار علاقے ہوتے تھے، تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہاں اب اس طرف کی ہوا ہے تو اس طرف کی ہوا بڑا فائدہ دے گی۔ چونکہ ہم لوگ موسمیات کا علم نہیں رکھتے، عمومی طور پہ محکمہ موسمیات جو قائم ہے وہ بیچارے اپنا کام کر رہے ہیں، اسٹیمیشن کر رہے ہیں آلات کے ذریعے سے، لیکن ہمارے ہاں موسمیات کا علم نہیں پڑھایا جاتا۔ حالانکہ ہماری مد و جزر کے حوالے سے کتابیں باقاعدہ مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں کہ سمندر اوپر کب ہوتا ہے، نیچے کب جاتا ہے، مد و جزر کے حوالے سے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ گرمی میں ہوا، کراچی کے اندر گرمی میں ہوا عام طور پہ مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے، اور سردی کے اندر ہوا کم ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف آتی ہے، اور مشرق سے مغرب کی طرف ہمارے سمندر نہیں ہے، اس لیے سردی میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، سردی میں ہوائیں کم چلتی ہیں۔ لیکن گرمی میں ہوائیں بہت زیادہ چلتی ہیں کیونکہ وہ مغرب کی طرف سے آ رہی ہیں، ہمارا مغرب کی طرف سے آ رہی ہیں، مطلب یعنی سمندر کی طرف سے آ رہی ہیں، اور سمندر کی طرف سے ہوا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف سے ہوا کے اندر ہوا کے لیے رکاوٹ ہے کہ پہاڑ بھی آتے ہیں اور علاقے بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں، لیکن سمندر کی طرف سے کوئی ہوا کا دباؤ نہیں ہے، لہٰذا کراچی میں بہت تیز ہوا ہوتی ہے، اس سے پیچھے جو ہے ہلکی 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 یوں پیچھے کرتے کرتے ہوا کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کے مدار کے، ہوا کی رخ کے اوپر اس زمانے میں کشتیاں چلا کرتی تھیں، اور یوں کشتیاں جو ہے وہ مہینوں ہوا کا رخ ایک طرف ہوتا ہے۔ ایک علم ہے کہ آج ہوا کا رخ تبدیل ہوا تو یہ جو ہوا کا رخ ہے یہ 3 دن کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہوا کا رخ ہے یہ 3 مہینے کا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس حساب سے سفر کیا کرتے تھے۔
تو حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ، کہتے ہیں ہاں بڑی اچھی ہوا آئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ہوا کا اعتبار نہیں ہوتا. اس ہوا کا ایک اندازہ تو ہوتا ہے کہ بارش ہوگی 4 سے 5 بجے، لیکن اعتبار نہیں ہے کہ 4 سے 5 بجے ہی ہو سکتا ہے 8 سے 9 بجے ہو جائے. یہ آپ ہم دیکھتے رہتے ہیں روزانہ کے آج کے جدید آلات کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. پہلے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. چنانچہ ہوا ایک سمت وفرحوا بہا، خوش ہوتے کہ ہاں اب تمہارا شام کا قافلہ نکل رہا ہے، بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، جاءتها ریح عاصف، اس کے مخالف ریح عاصف کہتے ہیں ایک تند ہوا جو کہ مقابلے میں آتی ہے. اب ذرا سمجھیں کہ یہ ہوا جب سمندر کے اندر آتی ہے تو کشتی ہوا کے رخ پہ چل رہی ہے اور ہوا سامنے سے آئی ہے، تو اب کشتی ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے کہ فوراً ریورس گیئر لگ جائے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو بادبان کے ذریعے سے موڑا جاتا ہے. کشتی جو ہے وہ سیدھی جاتے جاتے مڑتی ہے، لیکن کشتی تو مڑ گئی، لیکن پورا سمندر کیسے مڑے گا؟ پیچھے کی ہوا پانی کو ادھر دھکیلتی ہے اور ادھر مخالف سمت کی ہوا پانی کو اس طرف دھکیلتی ہے. جب دونوں طرف کی ہوا آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ہوائیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے سمندر میں گرداب بن جاتا ہے، سمندر کے اندر ایک بھنور بن جاتا ہے، اور جو کشتی اس لائن پر ہوتی ہے، اس جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہ کشتی اس گرداب میں پھنس جاتی ہے. یہ معاملہ ہے. اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، کوئی بڑے سے بڑے ملاح ہو، کوئی بڑے سے بڑا تیراک ہو، وہ نہیں بچ سکتا. اب وہ نہیں بچ سکتا اگر گرداب ہو. بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ ہوا رک جائے. ایک طرف یہ تو پیچھے کی ہوا رک جائے یا اس طرف کی ہوا رک جائے، ایک ہوا رک جائے. اور ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے کیونکہ کوئی بیریئر، کوئی رکاوٹ ہوا میں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جاءتها وجاءها موج من كل مكان، تو ہوا ہر طرف سے آتی ہے، یعنی کہ ہر طرف سے آنے کا مطلب گرداب بن جاتی ہے. وظنوا انهم احيط بهم، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں ہم گھیر لیے گئے ہوا کے اندر. تو پھر کیا ہوتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ جی اس ہوا کو روکیے. اب ان کو لات منات اور ذات اور حبل اور ود اور سواغ یاد نہیں آتے. پھر کیا ہوتا ہے، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر ہم ان کو اس وقت میں مدد دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس لئن انجیتنا، اے اللہ تو اگر ہمیں اس مشکل میں مدد دے دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہر آدمی جب مشکل میں پھنستا ہے اس وقت ایسے ہی اللہ کو پکارتا ہے جیسے یہ کشتی والے اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ناشکر انسان کا کیا کرتا ہے، اللہ ہم سے شکوہ کر رہے ہیں. فلما انجاہم، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، جب وہ مشکل سے نکل آتے ہیں تو زمین میں اپنی مرضی کر، اللہ جی آج سے پکا نمازی بنوں گا، اللہ جی آج سے کوئی حرام کام نہیں کروں، اللہ جی آج سے اتنا صدقہ کروں گا، اللہ جی آج سے ہر ہفتے میں 1 روزہ رکھوں گا، آپ بس اس مشکل سے ہم کو نجات دلا دیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب ہم فلما انجاہم، جب ہم ان کو اس مشکل سے نجات دلا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں، بغیر حق کے، ناحق فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں. فساد کا مطلب ہے کفر، فساد کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، فساد کا مطلب ہے معصیت، فساد کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا. اب ناحق کا کیا مطلب ہوا؟ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اس گناہ کو کر رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ مان رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے ڈھٹائی کی وجہ سے وہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے. تو وہ اس کام کو بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کر رہا ہے. ناحق کا مطلب ہے خود بھی سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، خود سمجھ رہا ہے کہ میں نے مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، آج اللہ نے میری مدد کی ہے، لیکن کیا کریں، معاشرے کی روح میں بہنا پڑتا ہے، معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ فرمائے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہارا اپنا نقصان ہے، یہ شرارت تمہاری اپنی ہے، تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جہنم کے اندر جب جہنمی جائیں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ جی ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، صرف ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، یہاں کی ہولہ کیا برداشت نہیں ہو رہی، ہم وہی کریں گے جو آپ فرمائیں گے.
تو پھر اس وقت اس کا حوالہ دیا جائے گا کتنی بار مشکلات میں تمہاری مدد کی، لیکن ہر موقع پہ تم نے اپنی مرضی کی، ہر موقع پہ تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تم کو تمہارے اعمال کی رپورٹ دکھائیں گے، تمہارے اعمال کے معاملات دکھائیں گے کہ تم نے دیکھو ان معاملات میں کیا کیا تھا۔ ابھی تم جا کے تمہیں معافی بھی دے دی جائے، جہنم سے آزاد کر دیے جائے، چونکہ تم نے اپنے مزاج کو گندا کر لیا ہے تو بس پھر اس وجہ سے خسارے میں رہو گے۔ تو اپنے مزاج کو دینداری پر لگایا جائے۔ انسان سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے، انسان سے کبھی نافرمانی ہو سکتی ہے، انسان سے کبھی معصیت کا صدور ہو سکتا ہے، کبھی لوگوں سے متاثر ہو کے انسان گناہ کر لیتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کے متاثر ہو کے انسان گناہ کر لیتا ہے، کبھی اپنے نفسانی خواہشات کے تقاضوں کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ پر قائم نہ رہے، اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اگر مستقل بھی سرزد ہو رہا ہے تو مستقل اللہ سے معافی مانگتا رہے، ایسا سرکشی میں مبتلا نہ ہو، سرکشی میں نہ رہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیں جو انسانی مزاج ہے کہ اس مزاج میں گناہ رچ بس جاتا ہے تو اس سے نجات کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو 100% تقوی سے رہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ شرارت نہ کرے، شرارت پر قائم نہ رہے، انہیں گناہ پر قائم نہ رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، صدق کے دل سے معافی مانگتا رہے، کبھی نہ کبھی اللہ اس کی معافی کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ایسی آیات کبھی سنی جائیں، ایسی آیات کبھی قرآن میں آئیں تو اس وقت فوراً اللہ سے دعا کی جائے، فوراً اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جی ہمیں ایسا ناشکر مت بنائیے، ہمیں ایسا نافرمان مت بنائیے۔ اگر ہمارے اعمال ایسے رذیل ہیں، ایسے گھٹیا اور گندے ہیں تو اللہ تب بھی آپ معاف فرمانے والے ہیں، ہمیں ایسے بغاوت کرنے والوں میں شامل نہ فرمائیں۔ اللہ سمجھنے کی عمل کریں۔